السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول مون چائلڈ کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ۔ 20واں باب، ایثار۔ جنوری کا آخری ہفتہ تھا۔ شہر قائد میں موسم معتدل اور خوشگوار تھا۔ یہ سحپہر کا وقت تھا اور یہ منظر ایک فارم ہاؤس کا تھا جہاں کافی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی تزئین و آرائش نہایت خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے وسیع لان میں سفید اور گلابی تھیم پر ساری سجاوٹ کی گئی تھی۔ سفید اور گلابی پھولوں کی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ سارا انتظام فارم ہاؤس کے وسیع ہال میں تھا جہاں اب مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ میر شاہ زمان اور فضا چہرے پر مسرت لیے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ باقی گھر والے بھی خاصے مسرور نظر آتے تھے۔ فارم ہاؤس کی اندرونی عمارت میں ایک کمرے میں آئینے کے سامنے کرسی پر براجمان وہ خوبصورتی کی مثال لگ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ ماتھے پر جھومر کو ٹھیک کرتے وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کیا کرو گی دیکھ کر جب تم اپنے دوست کے اتنے اہم دن پر اس کے ساتھ نہیں ہو؟ نگاہیں آئینے پر نظر آتے اپنے عکس پر تھیں جبکہ دھیان اس کے متوقع تاثرات پر جو اس کی بات سن کر مصنوعی خفگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اب تم مجھے سزا دو گی اس بات پر؟ ویسے سزا تو بنتی ہے لیکن وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تو میں اپنی خوبصورت بیسٹ فرینڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، صرف اسے تنگ کرے گی۔ چلو کیا یاد کرو گے تم؟ مقابل کی بات پر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ڈریسنگ پر پڑا فون اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا جہاں ویڈیو کال پر وہ موجود تھا۔ واو منی، یو آر لوکنگ سو گارجیس، اسے دیکھتے ہی ستائش لہجے میں کہا تو اس نے ناز سے شانے اچکائے کہ وہ یہ بات جانتی تھی۔ نائل پر رشک ہو رہا ہے مجھے۔ نائل سے یاد آیا تمہاری ان سے بات ہوئی؟ اس نے دریافت کیا۔ اب کروں گا، سوچا پہلے تم سے کر لوں ورنہ تم مجھے بخشو گی نہیں۔ اس کے لہجے کی شرارت پر مینا نے اسے گھورا، پھر ہنس دی۔ اس کی کھنکتی ہنسی اور چہرے پر چھائی چمکدار اطمینان بخش مسکراہٹ سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یکدم ان دونوں کی جوڑی کی سلامتی کی دل میں دعا کی۔ ٹھیک کیا تم نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے سب سے زیادہ جانتے ہو۔ اس کا اشارہ ارحم کے آخری الفاظ کی جانب تھا۔ وہ ہنسا، تبھی دروازہ کھلا اور کمرے کی معطر فضا نے فضا اور سوہا کا استقبال کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ یہاں سے کسی کام سے گئی تھیں اور جب آئیں تو اس کا مکمل سجا سورا روپ دیکھ کر اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ ماشاء اللہ، فضا کی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اس کا عکس دیکھتے پیار سے کہنے پر وہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ وہ ہلکے پیچ رنگ کی گھیردار فراک میں ملبوس تھی جس پر موتیے کا بھاری کام تھا۔ دوپٹہ بھی اسی طرح کا تھا جو سر پر سیٹ تھا۔ لباس کی مناسبت سے جیولری جبکہ نیچرل سا میک اپ اس کی قدرتی حسن کو واضح کر رہا تھا۔ ارے ارحم ہے؟ اس کے ہاتھ میں موجود فون پر نظر پڑی جہاں ارحم ویڈیو کال پر موجود تھا تو خوش دلی سے گویا ہوئی۔ ہیلو آنٹی، کیسی ہیں؟ اس نے بھی اسے خوش دلی سے انہیں سلام کر کے حال احوال پوچھا تھا۔ مینا، فضا اور سوہا کی اس سے بات ایک دفعہ پہلے بھی کروا چکی تھی۔ ان دونوں کو اس سے بات کر کے خوشی ہوئی تھی اور ارحم کو بھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ جہاں بھی ہو میری بیسٹ وشز ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اسی لیے آج کے دن اداس نہیں ہونا۔ ان کی دریافت کرنے پر اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ وہ بھی مسکرائیں۔ اس کی بات سے ان دونوں کا ایک دوسرے کے اٹیچمنٹ کا وہ بھرپور اندازہ کر سکتی تھی۔ ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے مینا، وہ اس سے اتفاق کرتی تھی۔ مینا نے اسکرین پر نظر ڈالی، وہ اس سے بات کر کے کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ ارحم کی سوہا سے بھی بات ہوئی تھی، پھر لڑکے والوں کی آمد کا سن کر وہ دونوں سے ادھر چھوڑے باہر کی طرف جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھا کرتا تھا اندھیرے میں بیٹھ کر جس نور کو، وہ نور آج سے تھا اس کے حوالے۔ کچھ دیر بعد نکاح کی مبارک گھڑیاں آن پہنچی تھیں جب اس کمرے میں اپنے باپ کے برابر میں بیٹھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ نائل اسد خان کو قبول کیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد شاہ زمان صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ خوش اور مطمئن تو تھے لیکن اتنے عرصے بعد واپس ملی بیٹی کو کسی اور کو سونپتے فطری طور پر کچھ اداس بھی تھے۔ وہ کچھ ثانیوں تک نم آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کے سینے سے لگی رہی تھی جن کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ان کی محبت دیکھ کر سبھی مسکرائے تھے۔ ان سے الگ ہو کر وہ فضا سے ملی تھیں اور پھر باقی سب سے۔ زرمینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مبارکباد اور دعا دی جبکہ اشال سے ملتے اس کی کسی بات پر مسکراتے۔ وہاں سے فارغ ہو کر سب فارم ہاؤس کی خوبصورتی سے سجے لان میں نائل کے گرد کھڑے تھے جس نے قبول ہے کہتے ہی اپنے دل کی مراد پا لی تھی۔ وہ سفید کرتا پاجامہ پر گلابی ویسٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ہاتھ کو مہنگی برانڈڈ گھڑی میں مقید کیے اور پیروں میں پشاوری چپل پہنے اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ سب اسے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے تھے جسے وہ چہرے پر دھیمی دلکش مسکراہٹ لیے قبول کر رہا تھا۔
کچھ لمحوں بعد وہ اس کے پہلو میں موجود تھی۔ جب وہ اس کے سامنے آئی تھی تو نائل کی نگاہ اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ارد گرد سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ محض نظر وہ آ رہی تھی جو اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ وہ وہی مینا تھی، لیکن اب اس خوبصورت رشتے کا تقاضا تھا کہ اس روپ میں سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اسے سوچوں میں محو پا کر مینا نے آہستہ سے مخاطب کیا۔ اس کا ایک ہاتھ نائل کے ہاتھ میں نرمی سے قید تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں لارڈ میئر؟ یہی کہ وہ چاند آج میرا ہے جس کے نور سے میری زندگی روشن ہے۔ اس کا مسحور کن لہجہ اور نگاہیں محسوس کر کے بھی وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے کھو سی گئی تھی۔ محض نائل ہی نہیں، وہ بھی خود کو اس کے ساتھ ملنے پر خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ وہ دونوں جو ارد گرد موجود تمام لوگوں کو یکسر فراموش کر گئے تھے، اشال کی شوخ انداز میں گلا کھنکھاڑنے پر ان کا ارتکاز ٹوٹا، لیکن بنا چونکے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے پیارے بھائی اور پیاری بھابھی؟ اسی شوخی سے گویا ہوئی تو مینا مسکرائی، جبکہ نائل نے اسے گھورا۔ سب بتا دوں؟ ہاں، اسی کے انداز میں جواباً کہا، جس پر اشال نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ چلیں، آپ کی پرائیویسی کا خیال کر کے نہیں پوچھتی، ویسے آج تو سب کی نگاہ آپ دونوں پر ہی ٹھہر گئی ہے، رازداری سے کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی اور وہ دونوں اس کے انداز پر ہنس دیے تھے۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ تمام لوگ ان کو ستائشی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور دونوں گھروں کے لوگوں کے چہروں پر مسرت دکھائی دے رہی تھی۔ راحیلہ بیگم کا بھی اپنے شوہر کی تنبیہ پر موڈ ٹھیک تھا۔ ان سب میں بھی کوئی تھا جو بمشکل اپنے زخمی دل کو سنبھالے تقریب میں شریک تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ خوبصورت جوڑا زیب تن کیے دور کھڑی تھی اور نظریں انہی پر جمی تھیں جن کے چہرے پر ایک الوہی چمک اور تمکنت واضح تھی۔ اس دن سوہا اور نفیسہ بیگم کے سامنے اپنے دل کا راز کھولنے اور ان کا رد عمل دیکھنے کے بعد اسے اپنے دل کو سمجھانا پڑا تھا۔ ویسے بھی یک طرفہ محبت جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اس کا یہی انجام ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگلے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کی محبت میں فنا ہوتے جاتے ہیں۔ وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں صبر آتا نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اسے نائل کے پہلو میں مینا کو دیکھ کر دکھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی قسمت سے شکوہ ضرور تھا۔ ایک بات پر وہ مطمئن تھی کہ نائل کو یا مینا کو اس کے جذبات کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے محض اس بات کا غم تھا کہ اس نے ایک ایسے جذبے کو دل میں جگہ ہی کیوں دی جس کی کوئی شنوائی نہ تھی۔ اس نے کیوں یہ نہ سوچا کہ جسے وہ اپنا سمجھ بیٹھی ہے وہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ غلطی تو اس کی تھی جو سمجھتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کی ہر خواہش کی طرح یہ خواہش بھی پوری کریں گے، لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہونا تھا۔ اس نے اب خود کو اس راہ سے واپس لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگرچہ یہ انسان نہ تھا، لیکن اس پر یقین تھا کہ وہ اس راہ سے پلٹ جائے گی جس کی کوئی منزل نہ تھی، اور واپس پلٹنے میں ہی بھلائی تھی۔ مراقبہ گہرا ہوتا جا رہا تھا جب سوہا کی آواز پر اس سے باہر نکلی جیسے سمندر میں کچھ ڈوب کر ابھرا ہو۔ ویسے عمل کدھر غائب ہو؟ سوہا جو کب سے اسے غائب دماغی سے ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ رہی تھی، اس کے پاس آ کر تفکر سے اس کی گھنی پلکوں والی آنکھوں میں جھانکا جہاں اداسی صاف واضح تھی۔ یہ اداسی اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہو رہی تھی جسے وہ زبردستی مسکراتے زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ادھر ہی ہوں، اس کے جواب پر سوہا مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اس وقت پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوا تھا کہ وہ بدل گئی تھی، بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ وہ پہلے والی شرارتی عمل کہیں گم ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ بخوبی واقف ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکی تھی کہ اس کا اس پر اختیار نہ تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عمل جانتی تھی کہ سوہا اس سے یہ سوال کیوں کر رہی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس کے دل کے حال سے واقف ہے، لیکن عمل اسے وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اسے اس لمحے کے زیر اثر آ جائے گی، اور ایسا وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اگر موو آن کرنا تھا تو ابھی اسی لمحے سے کرنا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے اس وقت سوہا کے سامنے اپنے دل میں کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سوہا۔ کچھ لمحوں بعد مرجھائے چہرے پر بشاشت طاری کرتے وہ گویا ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر چھائی خفیف سے مسکراہٹ پر سوہا کے دل میں ایک اطمینان سا اترنے لگا تھا۔ تو پھر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب سے ملو جا کر، مسکراتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ اس کے حکمیہ لہجے پر وہ مسکرا کر سر جھٹکتے اشال اور عاشر لوگوں کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوہا عمل کے پاس سے ہو کر آئی تو شایان کی نظریں خود پر جمی دیکھی۔ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں بیگم۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ انجان بنتے شرارت سے گویا ہوئی۔ سرخ و سفید نفیس سے لباس میں ملبوس وہ خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ شایان سفید کرتا پاجامہ میں ملبوس وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ زیر لب مسکرایا۔ بس دل چاہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تو؟ بھویں اچکاتے سوہا کو دیکھا اور اس کے جواب پر وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج کا دن اپنی تمام تر رونقوں اور برکتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی پرسکون رات شہر پر اتری تھی۔ اس ٹھنڈ میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی وہ آسمان پر تاروں کو تکتے کسی سوچ میں محو تھی۔ بہت کچھ چل رہا تھا اس کے ذہن میں۔ آج وہ اور نائل باقاعدہ طور پر ایک ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ اسے نائل کی اپنے متعلق فیلنگز کا اندازہ تھا۔ وہ بنا کہے اپنے اعمال سے اس پر اپنے احساسات و جذبات اس پر ظاہر بھی کرتا تھا، لیکن وہ اس پر رد عمل نہیں دے پا رہی تھی۔ وجہ اس کے والدین کا ٹوٹا رشتہ تھا۔
وہ نائل کے جذبات کی قدر کرتی تھی لیکن اپنے احساسات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر جب نائل کے پاکستان آنے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تب اس کے دل نے درست معنوں میں اس معاملے پر غور کیا تھا۔ تب اس نے اپنے ذہن سے ماضی کا ہر ٹراما نکال کر اپنے دل ٹٹولا تھا، جس سے اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں نائل کی محبت اپنی مضبوط جڑیں پھیلائے ہوئی تھی۔ اسے اپنے احساسات اور جذبات سمجھ آ گئے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ماضی کے کسی ٹراما کی بنیاد پر اسے اپنا روشن مستقبل داؤ پر نہیں لگانا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی خوشی محسوس نہیں کی تھی جو نائل کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بعد وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی، اور اس خوشی اور مسرت کے ان لمحات میں اسے اپنی ماں بھی بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کو اپنا باپ واپس مل گیا تھا جس پر وہ اپنے اللہ کا بہت شکر کرتی تھی۔ ماں جیسی فضا بھی اسے مل گئی تھی، لیکن ماں کی کمی پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ آسمان کو تکتی آبی سے آنکھوں میں آسودگی اتر آئی تھی۔ اسی پہر اس کی سماعت نے کوئی آواز محسوس کی تو وہ اندر نیم روشن کمرے میں بڑھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون ہاتھ میں لیا اور اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر نیم دراز ہوتے پرشوق لہجے میں دریافت کیا تھا۔ دوسری جانب وہ بھی اپنے کمرے میں لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر تکیے پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ لیٹا تو وہ سونے کے لیے تھا، لیکن آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ تم جاگ رہی ہو تو مجھے نہیں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ لہجے کو سنجیدہ بناتے جواب دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات کے اس پہر بھی وہ جاگ رہی ہوگی۔ مینا کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں جاگ رہی ہوں؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اس نے پھر سے سوال کیا، جس پر نائل نے دو بدو کہا۔ مینا کے لب اوہ کے انداز میں سکڑے تھے۔ اچھا تو پھر آپ کے دل کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ انداز چیلنجنگ تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ نائل کو یہ معلوم ہوگا۔ تمہارے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوگا، اسی لیے تم جاگ رہی تھی۔ آئی ایم شیور تم نے آج کے دن اپنی موم کو بہت یاد کیا ہوگا، اور ارہم کو بھی۔ دھیمے اور نرم لہجے میں اس نے بلکہ درست اندازہ لگایا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے اندر موجود کثافت کو کم کرنا چاہا۔ آپ مجھے کتنا جانتے ہیں نائل؟ اس کی اداس مسکراہٹ اس پار بھی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ تمہارے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری ہر بات، ہر خاموشی، ہر خوشی اور ہر اداسی کو جانتا ہوں۔ ٹھہرا ہوا سنجیدہ لہجہ تھا اس کا۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ وہ طمانینت سے مسکرائی تھی۔ آپ بھی تو اپنے مام ڈیڈ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اس نے سیدھا ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ اس کے سوال پر ہوں کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ ان کو کیسے بھول سکتا تھا وہ؟ خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا تھا جب مینا کی آواز ابھری۔ موم نہیں ہے لیکن ارہم کو ہونا چاہیے تھا نا ادھر نائل۔ نائل کے گلے میں بے ساختہ گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مینا کی زندگی میں ارہم کی کیا اہمیت تھی۔ اسے اپنی دوست کی اس وقت ضرورت تھی۔ ارہم نے کمال ضبط سے اسے اس کے متعلق اپنے جذبات سے انجان رکھا تھا، محض ان دونوں کے لیے۔ اس کی کمی مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے مینا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز مینا کو سنائی دی تھی۔ ارہم کے علاوہ وہ چاہتا تھا کہ ایڈی بھی شادی میں شریک ہو، لیکن اس کی موم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاموش پرسکون لمحات یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی سنتے رہے تھے، جانے کب تک۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی تھی۔ قصر میر میں پھر بھرپور رونق لگی تھی۔ آج مائیوں کی تقریب تھی جس کا انتظام عقبی لان میں کیا گیا تھا۔ ہر جانب گیندے کے زرد پھولوں کی بہار تھی۔ ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ نائل سمیت خان ولا سے آئے مہمانوں کا بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ اندرونی عمارت کے اندر داخل ہوتے اوپر کو جاتی سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں سوہگ کا دروازہ وا کرتی داخل ہوئی تھی۔ وہ سی گرین رنگ کا خوبصورت کام والا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ بالوں کا نفیس سا سٹائل بنا کر اس میں گجرا لگایا ہوا تھا۔ لباس کی مناسبت سے جیولری اور میک اپ میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا۔ موتی کے پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اگلے ہی پل وہ اندر داخل ہوئی تو عمل نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی آج کی تقریب کی مناسبت سے تیار تھی اور حسین لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپ کی دیورانی جی؟ سوہا عمل پر ایک مسکراتے نگاہ ڈالتے اس سے مخاطب ہوئی تھی جو آئینے کے سامنے کرسی پر براجمان کان میں آویزیں ڈال رہی تھی۔ نارنجی رنگ کے نفیس سے کام والا لباس زیب تن کیے، لباس کی مناسبت سے جیولری، میک اپ سے پاک چہرے پر محض لپ ٹنٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ بالوں کی خوبصورت سی فرینچ چٹیاں بنائی تھی اور بالوں اور دونوں ہاتھوں میں گجرے تھے۔ وہ ایک حسین مائیوں کی دلہن تھی۔ مینا اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکی۔ سوہا اپنے سسرال کی جانب سے شرکت کر رہی تھی۔ امل اس کے دوپٹے کو پن لگا کر سیٹ کرنے لگی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اب بس ایک ہی رشتہ یاد ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سسرال کی طرف سے ابھی سے ہی اب سارے فنکشنز میں شرکت کرنی ہے۔ امل نے مینا کو تائید کی تھی اور مینا نے اسے ہے نا ولی نظروں سے دیکھا تھا۔ سوہا ہنسی تھی۔ امل اس کا دوپٹہ سیٹ کر چکی تھی اور پھر وہ وہاں سے کسی کام سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اب وہاں اکیلی تھی۔ کیا ہوا؟ اداس لگ رہی ہو؟ سوہا کے خاموش چہرے کو دیکھتے مینا نے استفسار کیا۔ شاید نائل کے چہرہ پڑھنے والی خوبی اس میں بھی آ گئی تھی۔ سوہا نے گہری سانس لی جیسے وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہو، اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتی ہو۔ بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ایک دفعہ بھی اس نے کال نہیں کی ہمیں، نہ ہمیں اس کی کوئی خبر ہے۔ جیسا بھی تھا وہ مینا، مگر بھائی تھا وہ میرا۔ اسے میری نہ صحیح لیکن مجھے اس کی فکر ہے۔ مینا اس کے اپنے بھائی کے لیے محبت سے آگاہ تھی۔ مجھے معلوم ہے سوہا کہ تم اور تائی جان اس کے لیے کتنے پریشان ہو۔
اس نے جو کیا وہ غلط تھا، اس لیے تایا جان اس پر غصہ ہیں۔ انہیں ایسی توقع اس سے نہیں تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکیں گے شاہ رخ سے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ شاہ رخ بھی اپنی حرکت پر کہیں نہ کہیں پشیمان ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی گلٹ میں تمہیں فون نہ کر رہا ہو۔ تم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور سمجھاؤ کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی پشیمان ہے تو اپنے ڈیڈ سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا تب بھی اپنے والدین کے سامنے جھکنے میں کوئی آڑ نہیں کرنی چاہیے۔ تنہا زندگی گزارنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ سوہا اس کو غور سے سن رہی تھی، جو غائبانہ طور پر اپنی زندگی کی مثال دے چکی تھی۔ ایک لمبا عرصہ اس نے تنہائی کے ساتھ بسر کیا تھا، اتنا تجربہ تو اسے تھا ہی۔ بات کے اختتام پر سوہا سودگی سے مسکرائی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا تھا۔ شکریہ، مینا نے محض سر ہلایا۔ تمہارا بھی شکریہ، اس کے کہنے پر سوہا چونکی۔ کس بات پر؟ عمل کو سمجھانے کے لیے، مینا نے عام سے انداز میں کہا۔ سوہا نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ اسے اس بات کا مطلب معلوم تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ کیسے؟ تمہیں معلوم تھا؟ اس اعجاب سے پوچھا تو مینا نے شانے اچکا دیے۔ کیسے؟ بس ہو گیا تھا معلوم، لیکن تم نے اچھا کیا سمجھا کر اسے۔ وہ محض سر ہی ہلا سکی۔ اس کے وہم و گمان میں کہیں نہیں تھا کہ مینا کو پتہ ہوگا، لیکن اس بات کا شکر تھا کہ اس نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد مینا کو باہر لان میں لے آیا گیا تھا۔ نائل کے برابر میں براجمان وہ مسکرا کر زرمینہ بیگم کی بات سن رہی تھی۔ آف وائٹ کرتا پاجامہ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے اور ہلکی داڑھی میں وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مینا کے مہتاب چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ جب شایان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا، اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ شایان نے ہنسی دبائی تھی۔ کچھ دیر بعد رسم کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک خوشگوار ماحول میں یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ شاہ زمان انوار اور زہیب کے ساتھ کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ برسوں بعد میں اپنی بیٹی سے ملا تھا اور اب اتنی جلدی اسے رخصت کروں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شاہ زمان کے لہجے میں اپنی بیٹی کی محبت اور اسے دور ہونے کی اداسی وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ زہیب صاحب ان کی بات سمجھ کر مسکرائے۔ میں آپ کی جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایسا وقت تو آنا ہی تھا۔ میرے بھتیجے پر بھروسہ رکھیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔ میر انوار بھی ان سے اتفاق کرتے تھے اور شاہ زمان کو نائل پر بھروسہ تھا، تبھی وہ اسے اپنی اکلوتی اور عزیز ترین بیٹی کو سونپ رہے تھے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، مسکرا کر کہا۔ نگاہیں اس حسین جوڑی پر ہی ٹکی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یقین نہ آیا آنکھوں پر جب سامنے اس رفیق کو دیکھا۔ گہری رات ہو چکی تھی، اس کا اپارٹمنٹ خاموش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے نیم دراز ایک البم ہاتھوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ اس البم میں محض تصویریں نہیں تھیں، اس میں خوبصورت یادیں قید تھیں، بچپن سے لے کر اب تک کی یادیں جو اس نے مینا کے ساتھ بنائی تھیں۔ ان تصاویر میں وہ ہنستے مسکراتے ہر غم زندگی سے دور لگتے تھے، اور ایک نوسٹیلجیا تھا جو ارہم کی آنکھوں کو نم کر رہا تھا اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اگرچہ وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، پھر بھی اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے بغیر سارا لندن ویران تھا۔ تھوڑی سی ہمت درکار تھی اسے اپنا حال دل مینا سے کہنے کے لیے، لیکن وہ اس کے حال دل سے واقف تھا جس سے وہ اس وقت خود بھی واقف نہیں تھی۔ اپنے جذبات اس نے ہر کسی سے چھپا کر رکھے تھے، لیکن نائل واقعی چہرہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسی لیے اس کا راز جان گیا۔ اگر وہ نائل کو مینا کے لیے اتنا مخلص نہ پاتا تو شاید وہ اس تکون کا آخری اور تنہا سرا نہ رہ جاتا، لیکن سارا مسئلہ ہی یہی تھا۔ وہ دونوں اس کے دوست، اس کے ساتھی تھے، اور دوستوں کے لیے تو جان کی قربانی تک دی جاتی ہے۔ اس نے تو پھر اپنی محبت قربان کی تھی اپنے دوستوں کے لیے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ان یادوں کو پھر اس البم میں قید کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور گردن پھر دیوار گیر کھڑکی سے سیاہ آسمان کو تکنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ شام کراچی کی بہترین شاموں میں سے ایک تھی۔ وہ کراچی کا ایک وسیع کلب تھا جہاں بارات رکھی گئی تھی۔ خوشنما رنگ و مہک ماحول کو فسونخیز بنا رہے تھے۔ خوبصورتی سے سجے اسٹیج پر وہ دونوں براجمان تھے۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس نائل کے چہرے پر چھائی دلکش مسکراہٹ اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ سرخ اور نیلے رنگ کے امتزاج کا نفیس سے کام والا وہ شرارہ تھا جس کا دوپٹہ اس نے سر پر ٹکا رکھا تھا۔ نفیس سے میک اپ اور جوڑے کے مناسبت سے جیولری میں روایتی دلہن بنی وہ آج ہر دن سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرا کر اپنے پاس آنے والوں سے مل رہے تھے۔ زرمینہ بیگم سٹیج کے پاس رکھے صوفوں میں سے ایک پر براجمان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کتنی بار دل میں اس کے بلائیں لے چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد سٹیج پر لوگ کچھ کم ہوئے تو ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ تیار رہو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، نائل نے اس کے ذرا قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ مینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی یا کہتی، نائل نے آنکھوں سے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی نگاہوں کے زاویے میں اس کی نگاہ بے ساختہ گئی تھی اور اس کی آنکھیں پل بھر میں چونکی تھیں۔ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔
सांस रोक कर आंखें बंद करके फिर से खोली और उस वजूद पर फोकस करना रहा जिसकी यहाँ मौजूदगी उसे कोई वहम लगी थी। फोकस करने पर आंखों ने यकीन करना शुरू किया था कि जिसे वो कदम कदम चलता अपने करीब आता देख रही थी वो वही था। हाँ वही था जिसे उसकी आंखें पहचानने में कोई गलती कर ही नहीं सकती थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वह स्टेज के बिल्कुल करीब आ गया था जब नाइल उठा था और किसी ट्रांस की कैफियत में वो भी उठी थी। वह स्टेज पर चढ़ा और अब आबी से आंखों वाली लड़की उस ट्रांस से जागी थी। चेहरे पर एकदम ही बड़ी सी मुस्कुराहट दराई और आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। यू आर लुकिंग टू मच ब्यूटीफुल मिनी। उसके सामने चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट लिए खड़ा वो अरहम था जो उसके चेहरे से जाहिर होती खुशी देख रहा था। फिर वो दोनों आगे बढ़कर गले मिले थे जैसे हमेशा मिलते थे। अरहम, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। उससे इसी तरह लगे खुशी से तमतमाते लहजे में उसने कहा था। अरहम के दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज़ हुई थी लेकिन उसे साबित कदम रहना था। इससे अलग होते वो अब नाइल से मिल रहा था। शुक्रिया, नाइल ने सरगोशी की लहजे में शुक्रगुजारी का आंसर वाज़ेह था। उसे यकीन था कि अरहम आएगा और अरहम ने उसका यकीन रायगा नहीं जाने दिया था। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी यार। मेरी ज़िंदगी के इतने अहम मौके पर तुम्हें लाजमी होना चाहिए था। नाइल और वो अपनी जगह पर वापस बैठ गए थे जब मीना ने कहा, अरहम जानता था ये सब इसीलिए तो यहाँ आ गया था। किसी के कहने पर ही सही अपने दिल को बावर कराया था कि वो मीना से दस्तबरदार हो चुका है और जब ऐसा कर ही चुका है तो उसे कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए था। मुझे एहसास है इस बात का, इसीलिए यहाँ हूँ। चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट के साथ कहते उसने नाइल की जानिब देखा जो मुतमईन नज़र आ रहा था और अब तो अरहम भी मुतमईन था। दोनों घरानों के तकरीबन सभी अफराद हैरत से उन दोनों को उस शख्स के साथ मुस्कुराकर गुफ्तगू करता देख रहे थे जो उनके लिए अनजान था। कुछ लम्हों बाद वह मीर शाहजमान और फ़िज़ा से मिला जिनके लहजे में बहुत मोहब्बत थी। वो उसका तारुफ अपने अहलो अयाल से करवा रहे थे और जिस अंदाज में करवा रहे थे उससे अपना आप बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगा, ऑकवर्ड का अजनबी लगा। वो नाइल की दादी से भी मिला था और उनके पुरशफीक लहजे से मुतासिर हुए बगैर ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रुखसती के जज्बाती लम्हात तय पा चुके थे। उसे गले लगाते वक्त शाहजमान की आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे महसूस करके आसूदा मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया था। आज की खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम हो गया था। मीर शाहजमान और फ़िज़ा ने इसरार करके अरहम को कसरे मीर में रोक लिया था वरना उसका इरादा तो किसी होटल में रहने का था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रात की तारीकी में चांद आज काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। वो रुखसत होकर खानबिला आ चुकी थी। नाइल के कमरे में जो कि अब से उसका भी कमरा था। वो दीवार गिर खिड़की के पास खड़ी स्याह आसमान पर चमकते महताब को चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट लिए देख रही थी। कमरा उसके मकीन के आला ज़ौक़ की निशानदही कर रहा था। स्याह सफ़ेद रंग की दीवारें, एक दीवार पर किताब में कुछ पेंटिंग्स लगी थी जिनमें फ़ारसी में ख़त आती हुई थी। कुछ सातों तक वो यूं ही खड़ी रही। जब दरवाज़ा खुलने की आहट हुई, नाइल ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और शेरवानी के ऊपरी बटन खोलते उसकी सुरमई गहरी आंखों ने उसे लम्हे भर में तलाश कर लिया था। निगाह उसकी पुश्त पर रखे आहिस्ता कदमों से चलते उस तक आया था और नरमी से पीछे से अपने बाजू उसकी गिर्द हायल करके थोड़ी उसके कांधे पर रखी। वो जब तक साकित थी उसके इस अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुराई। मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, नहीं कभी इतना इत्मीनान महसूस किया जितना आज और इस लम्हे महसूस हो रहे। कुछ पल यूं ही खामोशी से चांद को तकते गुजर गए जब नाइल का गंभीर लहजा उसके समातों तक पहुंचा। नाइल ने उसके गिर्द हायल अपने बाजू हटाए। मीना ने रुख उसकी जानिब मोड़ा जिसकी आंखों में मोहब्बत और अकीदत की शिद्दत वो देख सकती थी। वो उससे कहना चाहती थी कि आज से पहले उसे भी कभी इतनी खुशी नहीं महसूस हुई और ना ही ऐसी तमानियत महसूस हुई थी जितनी उस वक्त उसके साथ में महसूस हो रही थी। ऐसे जज्बात महज आपके ही नहीं हैं यहाँ। खूबसूरत लहजे में गोया होते वो उसे सरशार कर गई थी। उसका हाथ थामे वो उसे बेड तक ले आया था जिस पर कलियाँ पड़ी थी जिनके खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर था। उसके सामने बैठते महवियत से वो उसके सजे समरे रूप को देख रहा था। फिर जगह से उठकर साइड टेबल की दराज से एक मखमली डब्बी निकाली और बेड पर उसके बराबर में विराजमान हो गया। मीना सुकून से उसे ये सब करता देख रही थी। उस मखमली डिबिया को खोलकर उसके अंदर से अंगूठी निकाली और मेहंदी से सजा उसका एक हाथ थाम कर नहायत नरमी से उसकी उंगली में सजा दी। वो एक पेश कीमत अंगूठी थी। वाइट गोल्ड के बैंड पर सॉलिटायर हीरा जड़ा हुआ था जो कि दूर से अपनी कदर कीमत की पहचान कर पा रहा था। ये बहुत खूबसूरत है नाइल। मीना को वो तोहफा बेहद पसंद आया था। नाइल मुस्कुराया। तुम्हारे हाथ में मज़ीद खूबसूरत लग रही है। उसका लहजा मखमूर, उसकी बातें दिल फरीब थी। वो और उसकी मोहब्बत मीना के लिए बेहद कीमती थी। माहौल में एक फसूं कायम हुआ था। उसका हाथ उसी तरह थामे उसकी पुश्त पर अकीदत और मोहब्बत से बोसा दिया। मेरी तारीख व तन्हा ज़िंदगी में चांद की रोशनी बनकर आने का शुक्रिया मीना। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, इतनी कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकूं। आई नो, मुस्कुराते हुए फ़ख्री अंदाज में शाने उचकाए। नाइल उसकी इस अदा पर हंस दिया। आपका आज वाला सरप्राइज़ मुझे याद रहेगा हमेशा, एंड आई लव यू फॉर दिस
اینڈ فار ایوری تھنگ۔ نائل اس کے چہرے پر واضح خوشی دیکھ سکتا تھا جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو آج اپنے سامنے دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس کے دل کو سکون پہنچ گیا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے اگر وہ ارحم سے بات نہ کرتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ارحم کو خود پر بھروسہ ہو نہ ہو، نائل کو ارحم پر بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے اصرار کر کے اسے یہاں بلا لیا تھا اور ارحم نے اس کا بھروسہ قائم رہنے دیا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے تمہاری محبت کا علم تھا، بس تم ہی اپنے دل کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مینا اس بات سے اتفاق کرتی تھی۔ آپ کی محبت کا یقین ماضی کے ہر خوف سے زیادہ مضبوط تھا، اس نے کہہ کر اس کے شانے پر سا رکھا تھا۔ نائل نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے تھے۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور وہ دونوں اب ماضی کی تاریک گلیوں سے نکل کر ایک ساتھ روشن مستقبل میں قدم رکھنے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ لندن واپس روانہ ہو چکے تھے، جبکہ ارحم ریسیپشن کے ایک دن بعد کی فلائٹ سے واپس چلا گیا تھا۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں فارم کو اسی نے دیکھنا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ ڈنر رکھا تھا۔ شہر پر ایک خوبصورت صبح نے اپنے پیر پھیلا لیے تھے۔ وہ ڈریسنگ روم میں کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس ڈریس شرٹ کے کف لگانے کے بعد میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی فون پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ سفید بلاؤز پر آسمانی رنگ کا بلیزر اور ہم رنگ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتا اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ سیاہ ریشمی بالوں کو سامنے سے ہیئر سٹائل بنا کر انہوں نے ان میں نفیس سی ہیئر پن لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ سفید دودھیا رنگت والے چمکتے چہرے پر برائے نام میک اپ تھا، ناک میں ہیرے کی چمکتی لونگ تھی اور کانوں میں نازک سے آویزیں۔ اس کی حرکات و سکنات دیکھتے اس کے لب دھیمی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جب فون کان سے لگائے دوسری جانب موجود شخص سے کچھ کہہ رہی تھی۔ نہیں سیم، وہ لوگ ہماری شرط آسانی سے مان لیں گے۔ کیسے؟ یہ میں تمہیں آفس آ کر بتاؤں گی۔ شاید دوسری جانب موجود شخص نے کوئی سوال کیا تھا جس پر اس نے نہایت پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے جواب دیا۔ اس نے فون رکھ دیا اور نائل کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا۔ صبح صبح کس کو بلیک میل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ اس نے بھویں بھیجتے شوق لہجے میں کہا۔ وہ اپنی بیوی کی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مینا مسکرا کر شانے اچکاتی اٹھی اور اچکتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ پلاننگ تو ہو چکی، اب بس ایگزیکیوشن باقی ہے۔ اب وہ اسٹینڈ پر لٹکا اس کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پہنا رہی تھی۔ یہ جیسے اس کا معمول بن گیا تھا۔ 2 مہینے ان کی شادی کو بیت چکے تھے اور ہر گزرتا وقت مینا کے دل میں اس کی محبت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ نائل اسے محبت سے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی ہر ادا سے محبت کرتا تھا۔ کچھ منٹوں بعد ان کی گاڑی اپارٹمنٹ کی عمارت سے نکل کر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن چڑھ رہا تھا، سورج کی سنہری روشنی سٹی کورٹ کی عمارت پر پڑ رہی تھی۔ کورٹ کے احاطے میں کافی روشنی تھی، کافی رش تھا۔ آج عدالت ایک بڑے کارپوریٹ کیس پر فیصلہ کرنے والی تھی اور وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عدالتی کمرے سے نکلتا وہ بڑی شان سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ وکیلوں کا مخصوص لباس زیب تن کیا تھا۔ اس کے عقب میں اور بھی لوگ اس کے ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ فاتحانہ انداز میں مسکراتے اس نے ایک جگہ رک کر کسی شخص سے مصافحہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ کیس ہم کبھی جیت سکیں گے، لیکن آپ کی بدولت ایسا ممکن ہو سکا۔ ارحم نے اس شخص کو کیس 3 ہی سماعتوں میں جتا دیا تھا جو ایک بے حد طاقتور شخصیت کے خلاف تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو آپ کا حق اب مل جائے گا۔ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے وہ گویا ہوا، پھر وہاں سے فاتحانہ چال چلتا آگے بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں وہ ایک گہری رات تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف اس کمرے میں نیم روشنی تھی جہاں راکنگ چیئر پر جھولتا وہ شخص اپنے ایک ہاتھ میں فون لیے بیٹھا تھا۔ چہرہ چھت کو تک رہا تھا۔ چہرے کی نقوش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کسی گہری کشمکش کا شکار ہے۔ اسی اثنا میں اس نے فون ان لاک کیا اور کال لوگ کھولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسکرین کو کیوں دیکھ رہا تھا، جہاں آخری کال چند منٹ پہلے اس کی بہن کی تھی۔ وہی بہن جو اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ہر 2 دن بعد فون کیا کرتی تھی اور اسے واپس آنے کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ وہ ہر دفعہ اس کی بات نظر انداز کر دیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کا سرد دل جیسے پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس خود ساختہ سزا سے میر شاہ رخ خود بھی اکتا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کے احساس کا خیال تھا اور یہی احساس اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ یہ اعتراف کرنے سے جھجک رہا تھا کہ وہ تنہائی اسے ڈس رہی ہے، لیکن اس نے اپنے لیے ایسی زندگی خود چنی تھی، اسی لیے وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اسے واپس بلایا جا رہا تھا۔ اس کی غلطیوں کی معافی اسے مل رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اسے جانا چاہیے تھا واپس؟ اسے لگا تھا کہ اگر سوہا اسے اسی طرح مجبور کرتی رہی تو وہ اپنی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، اور شاید وہ وقت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک بڑی مصروف شام تھی اور وہ شہر کا ایک بڑا ہسپتال تھا جس کے سفید ماربل سے مزین فرش پر وہ دونوں تیز تیز چلتے ایک کمرے کے سامنے آ کر رکے تھے۔ گہری سانس لے کر اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے نگاہ سیدھا اس پر گئی جو بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹے ایک ہاتھ سر پر رکھے لیٹا تھا۔
دروازہ کھلنے پر وہ چونکا نہیں تھا، یقیناً انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے ان کی جانب ہلکی سے مسکراہٹ اچھالی تھی، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکے تھے۔ وہ جو سفید پردہ چہرہ لیے دروازے پر ہی ٹھہر گئی تھی، فوراً ہوش میں آتے اس کی جانب لپکی۔ یہ سب کیسے ہوا ارحم؟ تشویش زدہ لہجے میں اس سے دریافت کرنے لگے، جو ہسپتال کے گاؤن میں تھا، سر پر پٹی بندھی تھی اور ایک بازو بھی پٹی میں جکڑا تھا۔ ارحم اس کی تشویش پر مسکرایا تھا، جانتا تھا کہ مینا اس کے لیے کتنی حساس تھی۔ نائل مینا کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ہنسنے کے لیے نہیں کہا میں نے، اس کے مسکرانے پر وہ چڑ کر گویا ہوئی۔ نائل نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ کچھ نہیں یار، بس ایک نارمل ایکسیڈنٹ تھا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں کچھ نکاہت سی تھی جو ان دونوں کو صاف محسوس ہوئی تھی۔ اپنی حالت دیکھو، کہیں سے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مینا کی تشویش میں اب غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ میں واقعی ٹھیک ہوں، خود چل کر ہسپتال تک آیا تھا۔ نائل سمجھائے نہ اسے۔ اس کو اس طرح دیکھ کر ارحم پریشان ہو گیا، جب ہی اسے مطمئن کرنے لگا۔ ارحم خود چل کر یہاں آیا تھا مینا، وہ الگ بات ہے کہ پارکنگ میں ہی گر گیا، لیکن پہنچ تو گیا تھا نا، سو خیر ہے، تم پریشان مت ہو۔ نائل نے اسے آنکھیں دکھاتے مینا کو مطمئن کیا تھا۔ ارحم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آج کسی ہوٹل سے کلائنٹ سے مل کر وہ واپس آ رہا تھا، جب راستے میں اس کی گاڑی کو ایک گاڑی نے ہٹ کر دیا۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر سے ٹکرایا تھا، کیونکہ ایئر بیگ شاید خرابی کے باعث کھل نہیں سکا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹ کر اس کا بازو زخمی کر گیا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے کراہتے ہوئے سر اٹھایا، ونڈ اسکرین سے باہر کا منظر دھندلی ہوتی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی وہاں سے غائب تھی۔ سڑک پر اس وقت کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، تو وہ خود ہمت کرتا کچھ دور واقع ہسپتال چلا آیا تھا، لیکن پارکنگ میں آتے آتے وہ سر کی چوٹ کے باعث نڈھال ہو کر گر چکا تھا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے کمرے میں پایا تھا۔ 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد اب وہ بہتر حالت میں تھا۔ نائل کو فون کر کے اس نے ساری کہانی سنائی تھی اور وہ دونوں یہاں آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے تھے۔ تمہارے سر کی چوٹ کے باعث ایک رات تمہیں ہسپتال میں ہی رکنا ہوگا۔ نائل کے بتانے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ ایک رات اس بورنگ جگہ پر وہ ٹھہر کر نہ جانے کیا کرتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح تک اس نے ڈسچارج ہونا تھا۔ رات کو اپنے گھر جانے سے پہلے نائل اور مینا ارحم کے اپارٹمنٹ اس کے کپڑے وغیرہ لینے آئے تھے، تاکہ صبح فارم جانے سے پہلے انہیں اس کا سامان ہسپتال جا کر دے سکے۔ نائل اس کے کمرے میں بنے ڈریسنگ روم میں تھا، اور وہ اس کے کمرے میں کوئی فائل ڈھونڈ رہی تھی جو ارحم نے رکھنے کے لیے کہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کمرے میں وہ فائل کہاں ملے گی۔ ڈریسنگ روم میں دیکھنے کے بعد وہ اب اس نے کمرے میں چاروں جانب گھوم کر دیکھ رہی تھی، جب اس کا خیال سائڈ ٹیبل کی دراز پر گیا۔ تیزی سے اس کے قریب آئی اور دراز کھولی۔ نیلی جلد والی فائل اس کو مل گئی تھی۔ اس نے فائل باہر نکالی اور جب دراز بند کرنے لگی، اس کی نگاہ کسی چیز پر پڑی تھی۔ وہ چونکی۔ اس نے تجسس کے باعث اسے بھی اٹھا لیا۔ دیکھنے سے وہ ایک ڈائری لگتی تھی، اور یقیناً وہ تھی بھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ڈائری لکھتا ہے، لیکن آج تک اس نے وہ ڈائری دیکھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ارحم جو باتیں اس ڈائری میں قید کرتا تھا، وہ باتیں وہ کسی پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آج سے پہلے تک اس کی انسنی خواہش کا احترام کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل چاہتا کہ اس کو اس ڈائری میں قید باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس نے کسی لمحے کے زیر اثر دراز بند کرتے وہ ڈائری اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اگلے پل نائل ارحم کا سامان لیے باہر آیا تھا، اور پھر وہ دونوں اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لہو سے رنگ اور آگ گہرے راز رکھتے تھے، وہ ایک راز پراسرار رکھتے تھے۔ گہرا آسمان اپنے آپ میں ہی ایک راز لگ رہا تھا۔ وہ تہجد پڑھنے اٹھی تھی اور پڑھ کر اٹھی تھی جب اس کا ذہن ارحم کی ڈائری کی جانب گیا۔ نماز کی چادر سر پر سے اتارتے وہ دوسرے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئی، جہاں ایئر کنڈیشن ماحول میں بیڈ پر نائل کمفرٹر اپنے اوپر لیے اپنے بازو آنکھوں پر رکھی گہری نیند میں تھا۔ آہستہ سے اپنی جانب کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر وہ ڈائری نکالی اور واپس دراز بند کرتے ایک نرم نگاہ اپنے شوہر پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ واپس اسے کمرے میں آتے اس نے صوفے پر بیٹھ کر ڈائری کو بہت ہمت کر کے کھولا تھا۔ اس کے لاشعور میں یہ بات تو تھی کہ جو بھی اس میں لکھا ہے اسے جاننا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ ڈائری اس کے اعصاب کو سن کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سے کچھ تفصیلی نہیں لکھا تھا، بس اس کے بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑنے کے بعد سے لے کر اب تک کے مختلف مواقعات پر امڑتے جذبات اور خیالات درج تھے۔ شاید وہ تفصیلی طور پر سب کچھ یاد کر کے اداس نہیں ہونا چاہتا تھا، بس ایک یاد کے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ پڑھتے جا رہی تھی اور یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ سب اسی پر گزرا ہو۔ ان صفحات پر بکھرے الفاظ کسی کو بھی جذباتی کر سکتے تھے۔ وہ تو پھر مینا تھی، اس ڈائری کے مالک کی بیسٹ فرینڈ۔ کچھ وقت اسی طرح بیت گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید نہیں پڑھ پائے گی۔ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی، لیکن اسے پڑھنا تھا۔ وہ باتیں جو ارحم نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی انہیں جاننا تھا، چاہے اسے خود تکلیف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ نصف سے زیادہ صفحات وہ پڑھ چکی تھی، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کا دل دکھنے لگا تھا ان خیالات سے جو اس شخص نے اپنے دل میں چھپا رکھے تھے، یوں کہ اسے کبھی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ وہ تو ارحم کو سب سے زیادہ جاننے کی دعویٰ کرتی تھی، پھر اس کے دل میں چھپے جذبات کو کیوں نہ سمجھ سکی؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے لیے برا لگ رہا تھا۔ لیکن ایک بات شاید وہ جان کر بھی فراموش کر گئی تھی کہ وہ ارحم تھا جو دوستی اور دوستوں کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا تھا، کچھ بھی۔
اس نے وہ ڈائری بہت بھاری دل کے ساتھ ختم کر کے بند کی۔ آنکھوں سے آنسو پھسل کر رخسار پر گرا تھا اور وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ ذہن میں بڑھتا خلفشار کچھ سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اس سے اس کے بھاری ہوتے دل کو سکون ملنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ صبح اداس اور بوجھل تھی یا پھر اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ وجہ وہ ڈائری تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جو فرینچ ٹوسٹ، چائے اور کافی جیسے لوازمات سے سجی تھی۔ سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس نائل اپنی کافی کے گھونٹ لیتے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ صاف ستھرا سا حلیہ اور بالوں کی نمی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی شاور لیا۔ اتنی خاموش کیوں؟ کوئی بات ہے کیا؟ آواز پر مینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو مگ سے کافی کا آخری گھونٹ لے کر میز پر مگ رکھ رہا تھا۔ نائل نے اس کا چونکنا اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس کا ناشتہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یقیناً کوئی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ نہیں تو؟ مسکرانے کی صحیح کرتے اس نے کہا، لیکن نائل مطمئن نہیں ہو سکا۔ وہ فی الحال سفید قمیض اور ٹراؤزر میں تھی۔ اس بالوں کا چوڑا بنا رکھا تھا۔ اپنی چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا اور اس کی جانب دیکھا جس کے تاثرات اس کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ اس کا ہر تاثر سمجھتی تھی۔ چائے اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ خالی کر کے میز پر رکھا اور اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے معلوم ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن ہمیں فارم سے پہلے ارحم کے پاس جانا ہے۔ جی معلوم ہے مجھے، لیکن ہمیں اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اوکے؟ مینا کی یاد دلانے پر اس نے تاکید کی تھی اور کس بات پر کی تھی مینا کو معلوم تھا، لیکن نائل کو ادراک نہیں تھا کہ کچھ دیر بعد اسے خود پتہ چل جائے گا کہ کیا بات اسے تنگ کر رہی ہے۔ مینا نے اسے ذرا خفکی سے نگاہوں سے دیکھا اور برتن سمیٹتے اٹھ گئی۔ نائل اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا جو دل میں ایک مناظرہ ارحم سے کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ منظر تھا ہسپتال کے کمرہ نمبر 18 کا، جہاں دوائیوں کی مخصوص مہک محسوس کی جا سکتی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز ارحم فکر مندی کے تاثرات چہرے پر لیے سامنے بیٹھی مینا کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی جس کے باعث کانوں میں آدھے انچ کے نازک سے آویزے دکھائی دے رہے تھے۔ سرخ ہوتی ناک میں لونگ جچ رہی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں نائل کی جانب سے دی گئی انگوٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیڈ پر ارحم کے سامنے اس نے ڈائری رکھی تھی۔ اس کے ماتھے پر بائیں جانب پٹی لگی تھی اور اب وہ پچھلی رات سے بہت بہتر تھا۔ صورتحال خاصی غیر متوقع تھی۔ اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آخری مرتبہ کب مینا اس طرح اس کے سامنے روئی تھی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، ساتھ خود کو کوس بھی رہا تھا کہ کیوں اس نے مینا کو وہ فائل اپنے اپارٹمنٹ سے لانے کا کہا۔ جس بات سے وہ ڈرتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پلیز منی، رو تو مت، وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب حال میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں۔ تو پھر کیوں تم اس بات پر خود کو تکلیف دے رہی ہو جس میں تمہارا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ ہمت کر کے وہ گویا ہوا، لیکن اس کے آخری الفاظ پر مینا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آبی سیاہ نم آنکھوں کی سطح پر ہلکی ہلکی سرخی تھی جسے دیکھ کر ارحم کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا قصور ہے ارحم، مجھے لگتا تھا میں تمہیں سب سے زیادہ جانتی ہوں، لیکن تمہارے دل کی بات تو جان ہی نہیں پائی۔ اس کا یاسیت بھرا لہجہ ارحم کو سنجیدہ کر گیا تھا۔ تم اس لیے میری فیلنگز جان نہیں پائی کیونکہ میں تمہاری فیلنگز جانتا تھا، نائل کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں کر سکتا، اور جب بتانا چاہا تب دیر ہو چکی تھی۔ نائل اور تمہیں ساتھ دے کر ہمیشہ ڈیسٹین ٹو بی ٹوگیدر والی وائبز آتی تھیں، اس لیے میں نے ہتھیار ڈال دی۔ اس کا لہجہ نرم اور باتیں سنجیدہ تھیں۔ مینا اسے چپ چاپ دیکھے گئی۔ کیا تھا وہ شخص جو اپنی محبت دوستی کے لیے قربان کر بیٹھا تھا؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم محض یہ یاد رکھو کہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دوستی کے اس انمول رشتے کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی مینا کو مزید جذباتی کر گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ارحم کے لیے دوستی سب سے اہم تھی۔ یہی رشتہ اس کی ساری زندگی کا سرمایہ تھا اور مینا کے لیے بھی سب کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا جیسے اسے اعتماد میں لے رہا ہوں۔ وہ بھی جواباً نم آنکھوں سے اسی طرح مسکرائی تھی۔ اسی اثنا میں نائل جو کوئی ضروری کال اٹینڈ کرنے یہاں سے باہر گیا تھا اندر داخل ہوا۔ رائل بلو دفتری سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو مطمئن اور مینا کو قدر نامل دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا۔ وہ راستے میں اسے اس بارے میں بتا چکی تھی اور وہ بالکل حیران نہیں ہوا تھا۔ آئی ہوپ یہاں سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے، خوشگوار لہجے میں کہتا وہ ان کے قریب چلایا تھا۔ دونوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مینا کی آنکھوں میں نمی اور سرخ ہوتی ناک اسے بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کافی روئی تھی۔ ایسا ہی ہے نائل، ارحم گویا ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب تم ڈسچارج ہو رہے ہو تو چلو ہم تمہیں ڈراپ کر دیں اپارٹمنٹ۔ مینا کو ایک نظر دیکھتے اس نے کہا تھا، آپ لوگوں کا آج آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا جو یہ آفر دے رہے ہیں؟ اس نے دونوں کو باری باری مشکوک نگاہوں سے دیکھا، لیکن مینا کے گھورنے پر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ آج اس کے دل پر سے بھاری سیل ہٹ گئی تھی جیسے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایپیلوگ۔ زندگی کے سیاہ و سفید ابواب میں لکھے جاتے ہیں ہر لمحے، وہ لمحے جن میں تم روئے تھے لیکن پھر مسکرائے، وہ لمحے جن میں تم اکیلے تھے لیکن پھر کسی کی رفاقت حاصل تھی، وہ لمحے جن میں تم بے یقین تھے لیکن پھر ایمان پختہ ہوا تھا۔ وہ ابواب امر ہو گئے کہیں فضا میں۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہر لندن میں شام کی نیل گوں روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ فلک پر بکھرے تارے مزید واضح ہونے لگے تھے اور بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ان کے درمیان چاند کی روشنی پورے آب و تاب سے سارے شہر پر گر رہی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ڈریسنگ روم میں کھڑا آئینے میں دیکھ کر بال سنوار رہا تھا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ زیب تن کیے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ ایک آخری طائرانہ نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالتے وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کمرے میں آتے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ اتنی مسڈ کالز! فون چیک کر کے آنکھیں جھپکی، جہاں مسڈ کالز کی بھرمار تھی۔ فوراً کال بیک کر کے فون کان سے لگایا۔ پہلی بیل گئی تھی اور پھر دوسری جانب سے فون اٹھایا گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ چھوٹتے ہی کہا اور اگلے کی بات سننے لگا۔ بس نکل ہی رہا ہوں، ڈونٹ وری، 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اتنی مسڈ کالز دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے گویا ہوا اور پھر دوسری جانب سے جواب سن کر کال بند کی۔ یہ بالکل نہیں بدلی۔ دل کی سوچ پر مدھم سا مسکرایا اور فون کوٹ کی جیب میں ڈالتے وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا، لیکن دروازے کو لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سارے راستے ڈرائیو کرتے اس کی سوچوں کا محور آج بھی وہی تھا، وہ جو اس کی بہترین دوست تھی، جس سے اس نے محبت کی تھی لیکن اسے پانے کی چاہ نہیں کر سکتا تھا۔ مینا اور نائل کی آج پہلی ویڈنگ اینیورسری تھی، جسے آج وہ اس کے ساتھ ایک اچھے سے ریستوران میں ڈنر کر کے منانے والے تھے۔ اس گزشتہ سال میں ارہم نے اسے نائل کے ساتھ ہمیشہ خوش اور مطمئن دیکھا تھا، اور اس کی خوشی ارہم کو ہر بار یہ احساس دلاتی تھی کہ اس نے مینا سے دستبردار ہو کر بہت اچھا کیا تھا۔ انہیں سوچوں میں گھرا وہ منزل پر پہنچ چکا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تھی، ان کے لیے تحفہ لیا جو خوبصورت سے گفٹ ریپ پیپر میں پیک کیا گیا تھا، برابر والی سیٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سرد ہوا سے آس پاس لگے درخت سرسرا رہے تھے۔ وہ ریستوران کے داخلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ریستوران میں سردی کی مناسبت سے ہیٹر چل رہا تھا۔ تقریباً سبھی ٹیبل پر لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ سفید برقی کمکمیں سارے ہال کو روشن کر رہی تھی۔ مطلوبہ ٹیبل پر پہنچا، جہاں وہ دونوں کچھ ہی دیر پہلے پہنچے اس کا انتظار کرتے دکھائی دیے۔ ایڈی بھی وہاں موجود تھا، جس سے وہ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اسے قریب آتے دیکھ کر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ان تینوں سے باری باری ملا اور تحفہ بھی مینا کو تھمایا، جس نے سیاہ ٹخنوں سے 2 بالش اوپر تک آتی فراک پہن رکھی تھی، اور اس فراک پر نفیس سنہرا کام تھا۔ گہرے سیاہ ریشمی بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں ہیروں سے مزین کے آویزیں، سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت میں موجود سولیٹائر کی انگوٹھی اس کی شان بڑھا رہی تھی۔ پیروں میں اونچی پینسل ہیل تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ انتہائی حسین دکھ رہی تھی، لیکن ایک الگ قسم کی خوشی تھی جو اس کے چہرے سے چاند کی روشنی کی مانند نکل رہی تھی۔ یہ خوشی سیاہ ڈنر سوٹ میں ہمیشہ کی طرح وجہ دکھتے نائل کے چہرے پر بھی واضح دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی نعمت کے حاصل ہونے کی خوشی۔ وہ ارہم کے معاملے میں ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، پہلے کی طرح اس سے ہر بات شیئر کرنے والی، اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جانے والی۔ تم نے بہت دیر لگا دی آج، مجھے لگا کہ آج تم یہ ڈنر مس کر دو گے، لائٹ براؤن سوٹ میں ملبوس ایڈی نے اپنی مخصوص حصے مزاح قابو کرنے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہاں موجود تینوں افراد اس کے مزاج سے واقف تھے۔ ایڈی نے شانے اچکا کر جواب دیا، اپنے دوستوں کے اسپیشل ڈے پر میں موجود نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مینا اور نائل اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مزید کچھ ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد ان دونوں نے کیک کاٹا اور اس کے بعد ڈنر کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھڑی کے کانٹوں نے 11 کے ہند سے کچھ ہوا تھا۔ رات قطرہ قطرہ سرک رہی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی سے آسمان کی جانب نگاہ چہرہ کیے کھڑی تھی۔ آج ماہ کامل کی رات تھی۔ آسمان سے گرتی چاندنی نے اسے بھی اپنی زد میں لیا ہوا تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آسمان کا نظارہ کرتے ہوئے وہ اپنے اطراف کے ماحول سے بے نیاز کھڑی تھی۔ رف سا حلیہ اور پشت پر کھلے بال جو ہوا چلنے کے باعث اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، لیکن انہیں ہٹانے کا تردد وہ نہیں کر رہی تھی، اور اس کی محویت کا یہ عالم کمرے میں داخل ہوتے نائل نے دیکھا تھا، لیکن حیران نہیں ہوا۔ گرما گرم کافی کے 2 مگ ہاتھوں میں اٹھائے وہ گلاس ڈور کے پاس آیا، ایک نظر اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور واپس پلٹا۔ سینٹرل ٹیبل پر مگ رکھے اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ الماری سے گرم شال نکالی اور باہر نکل کر بالکنی کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑی تھی اور اب واقعی ٹھنڈ جسم میں سرایت کرتی محسوس کرنے لگی تھی۔ جب جانا پہچانا کلون اپنے اطراف میں پھیلتا محسوس ہوا، وہ شال اس کے شانوں پر پھیلا رہا تھا۔ مینا کی محویت ٹوٹ چکی تھی اور چہرے پر مدھم مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ اتنی زیادہ محویت بھی اچھی چیز نہیں ہوتی مینا۔ اس کے برابر میں دیوار سے پشت ٹکائے اس کی جانب رخ کیے اس نے سادگی سے کہا، تو مینا نے اس کی جانب دیکھا۔ مصنوعی حیرانگی آبی سے آنکھوں میں در آئی تھی۔ Seems like someone is jealous of the moon. Why would I? When the moon is already mine. اس کی بات کا نائل کی جانب سے بہت دل فریبی سے جواب دیا گیا تھا۔ مینا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ اندر چلیے میڈم، ٹھنڈ لگ جائے گی اور کافی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی جو آپ نے مجھ سے بنوائی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا وہ اسے کمرے کے اندر لے آیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے پہلے وہ ڈنر کر کے گھر پہنچے تھے اور مینا کی فرمائش پر نائل نے دونوں کے لیے کافی بنائی تھی۔ سینٹر ٹیبل کے ساتھ رکھے کاؤچ پر وہ دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی، کافی کا مگ اٹھا کر منہ سے لگا چکی تھی۔ بالکنی کا گلاس ڈور بند کر کے نائل بھی کاؤچ پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اسی طرح کے ایک بازو کاؤچ کی پشت پر رکھے رخ مینا کی جانب تھا۔ چھپ کر ٹیبل سے اپنا مگ اٹھایا اور کافی کے گھونٹ لیتے
اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں جو اس کی سنگت میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ آخری گھونٹ لیتے ہوئے مینا نے اس کی جانب دیکھا جو بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں لارڈ میئر؟ رازداری سے استفسار کیا، جس پر نائل نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کہ قدرت جب آپ سے کچھ لے لیتی ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بہترین عطا کرتی ہے، جیسے میرے لیے تم اور ہم سے جڑا وہ تیسرا وجود جس کے ہونے کا احساس ہی ناقابل بیان ہے۔ اس کا نرم لہجہ اس کے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر نائل اپنا انگوٹھا پھیرتے اسے ہدت بخش رہا تھا۔ وہ نائل کے ہر بات سے اتفاق کرتی تھی، خاص طور پر آخری بات سے۔ واقعی اس وجود کا ہونا ہی کتنا خوبصورت احساس تھا جس کی آمد کی خبر انہیں 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت سے نائل مینا کے لیے مزید حساس ہو گیا تھا۔ آپ کا گٹار کدھر ہے؟ مینا کے اچانک پوچھنے پر نائل نے اس کی جانب سوال کی نظروں سے دیکھا۔ گٹار؟ ہاں، میرا اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ وہ پلے کریں۔ کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہمیشہ کی طرح حاکمانہ لہجہ تھا۔ نائل مسکراتے ہوئے اٹھا اور دیوار کے ساتھ رکھا اپنا گٹار لے آیا۔ واپس اسی جگہ پر بیٹھتے مینا کو دیکھا تھا۔ اس نے خوبصورت دھنیں بکھیرنی شروع کی۔ ایک فسوں سا طاری ہو گیا تھا ماحول میں۔ مینا نے اپنا سر اس کے بازو سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں قدرت کا نظام انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، کبھی لوگوں کو ایسے ملواتی ہے کہ وہی آپ کی زندگی کا محور بن جاتے ہیں، جیسے وہ تینوں جو مل کر ماضی کی قید سے آزاد ہوئے تھے اور اب ہر حسرت سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ لاسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔